بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایمان ہے رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ایک ایسا نام جس کو لیتے ہی ایک ایسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایک ایسا اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، ایک ایسا گمان ہوتا ہے کہ کوئی ہے اور وہ ہے اللہ۔ اور اسی نام سے میں اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے ڈاکٹر علامہ مفتی محمد شاہ زیب صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں امپیکٹ فاؤنڈیشن کے صدر محمد ظفر سلیم صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں ثنا خان محمد احسن الوی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد احسن الوی صاحب سے میں درخواست کروں گا اور گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ خالق عالم شہن شاہ کبیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو، لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو، ذات تیری بے مثالو بے نظیر، ذات تیری بے مثالو بے نظیر، فتح و نصرت اس نے پائی ہر قدم، فتح و نصرت اس نے پائی ہر قدم، سبحان اللہ۔ جس نے بھی جانا تجھے
اپنا نصیر، جس نے بھی جانا تجھے سبحان اللہ، اپنا نصیر، خالق عالم شاہ کبیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا دنیا اور آخرت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے لگے، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار، آپ کے توسط سے حاضری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ہی متاع الدنیا قلیل، اور ایک جگہ پہ فرماتا ہے یا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا نام ہے، اور فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، ہم نے دنیا کو مزین کر دیا خواہشات کے اندر۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور دنیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ جس کو زندگی ہے، یہ حقیقت میں موت ہے، اور جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی حقیقت میں زندگی کی ابتدا وہاں سے شروع ہونی ہے۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اور ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں جتنی خواہشات نفسانیوں کے پیچھے پڑتے رہیں، حالانکہ دنیا دارالعمل کا نام ہے۔ ہم نے یہاں پہ جو کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کا جواب دینا ہے۔ آپ دیکھیں وہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، حضور کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک بکری، مردار بکری، وہ ایک کچرک میں پڑی ہوئی ہے، حضور اس کے قریب جاتے ہیں، رکتے ہیں اور صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صحابہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کو خریدے؟ ایک مردار بکری کچرے میں پڑی ہوئی، حضور فرما رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کو خریدے؟ صحابہ نے تعجب کی نگاہ سے حضور کو ملاحظہ فرمانے لگے، پھر حضور فرمانے لگے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کو اپنے گھر لے جائے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خریدنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی جانا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ ہم کیسے پسند کریں گے؟ کیونکہ اس کی اسمیل، اس کی بو ہمیں مار دے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جتنا تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، خدا کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ، تو اب اندازہ کر لیں کیا حقیقت ہے دنیا کی، اور ہم کن پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دنیا کو کتنا اپنے لیے مفید بنایا ہوا ہے، اور کتنا دنیا کے چکر میں ہم مغن ہیں کہ جس کی وجہ سے آج پورے کا پورا معاشرے کے اندر اگر فساد ہے تو صرف اور صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کوئی بھی گناہ اٹھا لیں، چاہے جھوٹ ہو، چاہے حسد ہو، چاہے دغا بازیاں ہو، چاہے حرام خوری ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دینا ہو، اس کے پیچھے اگر آپ کو کسی سبب، کوئی ریزن، کوئی وجہ نظر آئے گی تو دنیا کی محبت نظر آئے گی۔ اور آج ہم سمیت تمام کے تمام اس وبا کے اندر، اس بلا کے اندر گرفتار ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے نا یہ دنیا کی محبت سے، آپ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت سعد بن سعد اس کو روایت کرتے ہیں، مشکات کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے مختلف تفاسیر کے اندر موجود ہے، امام بیضاوی اس کو لے کر آئے، امام جلال الدین سیوطی اس کو لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ، اے امت مسلمہ، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اور دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کسی کافر کو نہیں دیتا، ایک گھونٹ پانی کسی کافر کو نہیں دیتا۔ مچھر نہیں، مچھر کے پر کی مثال دی حضور نے، اور میں اگر اتنی بھی اس کی حیثیت ہوتی نا رب کے نزدیک، اتنی بھی اس کی کوئی ویلیو ہوتی، کوئی عظمت ہوتی، کوئی اس کا مقام ہوتا تو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ یہ ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس دنیا میں ہم مغن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ہم فکر آخرت سے باہر نکلے، جس آپ نے کہا کہ فکر آخرت، ہم فکر دنیا کے اندر تو ہے، فکر آخرت میں نہیں ہے۔
جی اس پہ گفتگو کرتا ہوں کیونکہ طویل بحث وہ سوال تاکہ میں پھر آگے واپس لے کر آتا ہوں. وہ واقعی فکر کا جو سوال ہے وہ بڑا گہرائی والا سوال ہے, وہ بھی ضرور سننا چاہیں گے. ظفر سلیم صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت این جی اوز کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں, امپیکٹ فاؤنڈیشن کے آپ صدر بھی ہیں, اس وقت پاکستان میں این جی اوز کا کیا کردار ہے اور اس وقت کیا این جی اوز کام کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے یہاں پہ موجود کیا اور شکریہ جو نے موقع دیا. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے. مدینہ کی ریاست کو اگر آپ دیکھیں ایک فلاحی ریاست تھی اور اسی لفظ فلاح جو ہے انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے, اور اگر آپ دیکھیں کہ خاندان سے نکلتے ہوئی چیزیں اگر وہ پورے معاشرہ اور پھر معاشرے سے پھر پورا ملک اور پوری دنیا, دراصل اگر فلاح کا مقصد ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے این جی اوز میں کام کرنے میں. این جی اوز کا بنیادی کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی بہتری کے لیے جہاں پہ ان کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہیں, تو ایک تو جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں رہتے ہوئے, اور ایک گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے جو گورنمنٹ کا اشتراک کرنا, تاکہ گورنمنٹ بھی ان کی بھی مدد کی جائے تاکہ وہ بالکل مقامی لیول تک پہنچ جائیں اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل جائے, مقامی لوگ گورنمنٹ کے ساتھ اگر تعاون کریں تو ایک فلاح کا رستہ ایک بہت ہی مضبوط طریقے سے سامنے آ سکتا ہے. این جی اوز کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ جو لیس پریویلیجڈ ہیں ان کو پریویلیج کرنا, چاہے اس کے طریقہ مختلف ہو سکتے ہیں, اور بہت سی این جی اوز اس طرح کے ہیں یہاں پہ کہ مختلف طریقہ اختیار کرتے ہیں, لیکن ان کا بنیادی کام یہ ہے پہلے تو اللہ کی رضا ہے. ظاہراً یہ این جی اوز کا جو کنسیپٹ ہے اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچیں تو ہمارے لیے تو بالکل یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. ابھی آپ فلاح کی بات کرنے لگے تو کہ فلاح, اور پھر اس کے بعد آپ این جی اوز کی طرف آئے تو فلاح کو ذرا سا ڈیفائن کریں. جس طریقے سے آپ نے بڑی اچھی طریقے سے لے کے چلے تو ہم چاہ رہے ہیں علامہ صاحب تو خیر فلاح کی طرف آئیں گے تو بہت واضح طریقے سے, اور آپ اگر اپنی انداز میں فلاح کے حوالے سے جو بات کریں تو جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں دیتا, نہ دودھ دیتے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس, اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. آگے اس کو اور بہترین انداز میں ایلیبوریٹ کیا گیا, وہ یہ ہے کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خراج سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ اگر میں یہاں پہ عرض کروں, دیکھیں ماشاءاللہ حضرت نے اس کو بریفلی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی. اللہ قرآن میں فرما رہا قد افلح من تزکا, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو کیا کیا, صاف کیا, تزکیہ کیا, ستھرا کیا. اچھا ایک مقام پہ رب فرما رہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. اب زکوٰۃ فلاح کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ حضور کی تو حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب این جی اوز جس طریقے سے حضرت اور دیگر احباب ورکنگ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے فلاح انسانیت. اور اگر ایز اے مسلم دیکھیں تو سب سے پہلے ایز اے مسلم ہم جو ہے لوگوں کو مختلف زاویوں سے فلاح پہنچانا ان کے ہاتھ میں لازمی سی بات ہے. وہ حدیث اس میں مصداق آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. صاحب لوگ عرض کریں گے مولا تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, تو اللہ الصمد ہے. تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے, تو اللہ الصمد ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا فلاں بندہ فلاں مقام میں بھوکا تھا, تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں مقام پہ فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ جب مسلمان کسی مسلمان کی خیر خواہی میں لگتا ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سپورٹ فرماتا ہے. تو فلاح جس طریقے سے حضرت آگے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے تو قرآن کا مزاج, شریعت کا مزاج یہی ہے کہ ہمیں انفرادی زندگی کی طرف ہی نہیں دیکھنا ہے, ہمیں اجتماعی زندگی کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اجتماعی اثرات مثبت کیا لوگوں پہ مرتب ہو رہے ہیں. جی بہت اچھا, بہت زبردست ڈاکٹر صاحب نے آگے وضاحت کی. اب اسی چیز کی یعنی اللہ کی رضا جو مقصود ہے اسی قرآن کی آیتوں میں آگے ہے. اللہ پاک مثالیں دے رہے ہیں, بہت زبردست طریقے سے اللہ پاک اس کو ایلیبریٹ کیا. یہ ایمان والے
اے ایمان لانے والوں اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرف ہاتھ میں نہ اچھا ملا دو۔ حضرت میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ این جی اوز کی طرف آتے ہیں، کیونکہ علامہ صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے ڈیفائن کرے میں اس کو فلاں کی بات تو آئی گئی ہے. ہاں جی تھوڑی سی جی چند آیتیں ہیں، بالکل واضح ہیں. اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میں برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان ہی رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. میں بڑھوں گا احسن الوی صاحب کی طرف کہ کون سا کلام آپ پیش کرنے لگے. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. احسن الوی ماشاء اللہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف بڑھنے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ ظفر صاحب سے بھی وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور قرآن کے حوالے سے آپ نے گفتگو بھی کی، تو دنیا کی بات کریں تو پھر ہم فکر کی طرف آئے کہ آپ وہ فکر کیسے کرنی چاہیے، اس فکر کے حوالے سے میں آپ سے چاہوں گا کہ کس طریقے سے فکر دیکھیں، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی فکر آخرت اس آیت کے اندر بالکل واضح ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا، بڑے کمال کی بات ہے سلیم بھائی، کہ جب بندہ مرتا ہے تو پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اس بچے کھڑے ہوتے ہیں، اہل و عیال کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میرے شوہر نے، میرے والد نے میرے لیے کیا پیچھے چھوڑا ہے، لیکن اسی مقام پہ فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے سراؤنڈنگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فکر آخرت میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے سارے بکھرے ہوئے کام کو جمع کر دیتا ہے، سارے بکھرے ہوئے کام اس کے سنور جاتے ہیں اور اللہ اس شخص کو اس کے سامنے دنیا کو ذلیل کر کے اس کے سامنے لے کر آتا ہے۔ بس ایک اور سوال میں اس کے اندر اور ایڈ کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ اس وقت جو رمضان میں کس کس جگہوں پہ کیا کیا فکریں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اس لیے تو ہم پہ نہیں رکھے کہ بھائی کھانے پینے کی کمی ہو گئی ہے، تھوڑا سا غذائے جناس میں جو ہے ڈپوزٹ کر لیے جائے، نہیں، روزے کا مقصد خود قرآن میں فرما رہا ہے لعلکم تتقون، کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہے اور رزلٹ اگر تقویٰ نہیں آیا تو اس کا مطلب روزہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کیسا تقویٰ ہے، کتنا کمال کا تقویٰ ہے کہ کمرہ بند ہے، پانی کے گلاس آگے موجود ہے، بندہ چاہے نہ کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہے نہ کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن بندہ چاہے آگے بڑھے، پانی کا گلاس لے لے، ایک سپ لگا لے، پی لے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کتنا کمال کا تصور ڈیولپ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ایک مہینے کی یہ پریکٹس ہوتی ہے اور بندے کا یہ تصور بن جاتا ہے تو آپ سمجھیں سلیم بھائی، معاشرے کے اندر جو انقلاب ہم چاہ رہے ہیں، جب یہ تصور قائم ہو جائے گا تو خدا کی قسم معاشرے کے اندر خود بخود انقلاب آ جائے گا کہ بھائی جس طرح سے میں نے ایک مہینے کی میری روٹین تھی نا کہ میں ہر اس کام سے بھی بچ رہا تھا جو شریعت میں حلال ہے، ایک تو حرام سے بچنا ہے، بلکہ جو حلال ہے اس سے بھی اپنے آپ کو ہم روک رہے ہیں کہ کھانا پینا تو حلال ہے لیکن اس سے بھی روک رہے ہیں، بیوی کے پاس جانا تو حلال ہے لیکن اس سے بھی اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ تو جب ہم حلال سے رکنے میں اتنے پختہ ہو جائیں گے تو 11 مہینے کے اندر جب ہم حرام سے بھی رک رہیں گے اور یہ کانسیپٹ ہوگا کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا، تو بتائیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہوگا۔ بہت بڑی بات۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں ظفر سلیم صاحب، اس وقت پاکستان جو NGOs کے حوالے سے کام کر رہی ہے، اس وقت کیا فنکشن کر رہی ہے اور اس وقت اس کی اصلاح کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ پاکستان میں بہت سارے NGOs، صرف سندھ کے اندر 42,000 NGOs، پورے پاکستان میں لاکھوں سے زیادہ NGOs موجود ہیں، جن کو رجسٹر کرنے کے لیے رجسٹرڈ NGOs بھی ہیں اور نان رجسٹرڈ NGOs بھی ہیں۔ تو اس لیے مختلف چیریٹی کمیشن کا قیام عمل میں آیا، یہ پنجاب چیریٹی کمیشن ہے، سندھ چیریٹی کمیشن ہے، خیبر پختونخوا چیریٹی کمیشن ہے، اس کے تحت ان کو رجسٹر کیا جاتا ہے۔ اب ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت، کوئی اس ایکٹیویٹیز کو سمیٹنے کے لیے 2016 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے SDGs پہ دستخط کیے، اور SDGs یہ پاکستان کا پروگرام نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے یکساں طور پہ عملی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک پروگرام ہے۔ SDG کے معنی ہوتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، یعنی پائیدار ترقی کے اہداف۔ پائیدار ترقی کیا ہے اس پہ لوگوں نے بڑی بحث کی، کیونکہ آپ اگر کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں یا کسی ادارے کو بناتے ہیں، اگر وہ ادارہ آگے چل نہیں پاتا اس کا مطلب ہے کہ اس ادارے کی پائیداری مطلوب نہیں۔ تو دنیا نے ایک تصور دیا ہے SDGs کے نام سے، اور پاکستان نے اس کا باقاعدہ طور پہ ممبر بھی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسی SDGs کے تحت تمام NGOs کی ایکٹیویٹیز ڈیفائن ہوئی، وہ ہے 17 ایکٹیویٹیز، اس میں صحت بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں جینڈر بھی ہے، اس میں افورڈیبل رینیویبل انرجی بھی ہے، اس کے اندر ڈیسنٹ ورلڈ بھی ہے، اس کے اندر ایجوکیشن بھی ہے، اس کے اندر پیس اینڈ جسٹس بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے۔ یہ تمام کے تمام شعبے جات اگر آپ NGOs کا انالائز کریں گے اسی شعبے میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے ایک ویل ڈیفائنڈ پروگرام SDGs، تقریباً 169 اس کے انڈیکیٹرز ہیں جس کے پیمانے کو جانچ کرنے کے لیے
169 کے قریب انڈیکیٹرز موجود ہیں کہ کیا اس میں بہتری آئی نہیں آئی. کیا جیسے ایجوکیشن میں ابھی بھی 5% بچے ایسے ہیں جو اس کووڈ کی وجہ سے اسکول سے آؤٹ ہو چکے ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ جو امپیکٹ ہے کووڈ کا، اب یہ کہاں آپ رپورٹ کریں گے؟ تو آپ جائیں گے SCD نمبر 4 جو تعلیم کے حوالے سے، وہاں پر رپورٹ کریں گے. اسی طریقے سے اگر ہیلتھ کے شعبے میں ہماری لائف ایکسپیکٹنسی ان پاکستان 67 یعنی 67 سال تک پاکستان کے لوگ زندہ رہتے ہیں. یہ ایک پیرامیٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں، جہاں لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ جو ہے کم ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کی صحت کا معاملہ بہتر ہے. تو یہ انڈیکیٹر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کہاں بہتر ہے کہاں بہتر نہیں ہے. اسی لیے ہر شعبے میں، چاہے وہ پاورٹی ہو، چاہے وہ ہنگر ہو، بھوک ہو، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ جنڈر کی بات ہو، صنفی معاملات ہوں، چاہے وہ ترقی کے ٹیکنالوجی کی بات ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ کی بات ہو، تو 169 انڈیکیٹرز کے ذریعے سے اس کو جانچا جاتا ہے کہ کون سے NGOs کیا کام کر رہے ہیں. اب اس میں ہزاروں کی تعداد میں NGOs یہاں پہ کام کر رہے ہیں مختلف شعبات میں. آپ تعلیم میں اب جائیں گے، آپ کو بہت سے ادارے نظر آئیں گے. ہیلتھ میں جائیں گے، بہت سے ادارے نظر آئیں گے. تو اب یہ پرٹیکولر ہو چکا ہے کہ جس NGOs نے اپنا کام کرنا ہے اس کے اہداف مقرر ہوتے ہیں اور انڈیکیٹرز کے ذریعے سے ان کی جانچ ہوتی ہے کہ آیا اس نے انڈیکیٹرز کو ٹچ کیا ہے، اچیو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اچھا، اس کے پیرامیٹر کو، اس کو کاؤنٹر چیک کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ مطلب جس طرح آپ نے بولا ہیلتھ کے، اس کے اندر یہ حکومتی پیمانے پہ اس کا چیک اپ ہے، یا جو آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں NGOs بنائے، سب کچھ کیا، فنڈس آنا شروع ہو گئے، خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر فنڈ، وہ سارا فنکشن دکھاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو فنکشن ہے اس کے حوالے سے کیا اس وقت پرابلمس ہے؟ بہت شکریہ، بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیے پرابلمس تو ہوتی ہیں اور پوری دنیا کے اندر دیکھیے، ناٹ ان پاکستان. پہلا جو مسئلہ ہے فنڈ کا، اور یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آگے جو عالمی معاشی جو صورتحال ہے اس پہ ہمیں FATF کا جو معاملہ ہے اس پہ جو گرے لسٹ میں، اس کے لیے بڑا چیک لسٹ یہاں پہ تیار کیا گیا ہے. اور چیک لسٹ کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کے تحت EAD یعنی اکنامک افیئر ڈویژن، EAD کے ذریعے سے اداروں کو ریگولرائز کیا جاتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی فارن فنڈنگ لے نہیں سکتا. تو کنٹرول ہے، پہلے یہ کم کنٹرول تھا نہیں، تو اس سے کنٹرول بہتر ہوا. دوسرا یہ ہے کہ بینک سے ٹرانزیکشن کرے، اس میں بھی کنٹرول ہے. ٹیکس ایگزامپشن سرٹیفکیٹس کے لیے آپ کو تمام ڈاکومنٹس دینے پڑتے ہیں. اب یہ FBI کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکا ہے، تو بہتری تو بہت ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ NGOs، بہت سارے NGOs ایسے ہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں. تو لہٰذا اس کو اگر ایک پلیٹ فارم ہے NGO سولوشن، اس کے ذریعے سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس کے اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ پیرامیٹر کیا ہے. آپ نے بات کی کیسے جانچ پڑتال کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، 830 خواتین پاکستان میں آج بھی روزانہ زچگی کے دوران، ڈلیوری کے دوران مرتا ہے. 830 خواتین. یہ ڈیٹا کہاں سے آیا؟ آپ کو لوکل وہاں پہ میڈیکل سینٹر سے، PHU سے، ہاسپٹل سے آیا نا. تو اگر یہ تعداد کم ہو جائے، 830 کے مقابلے میں اگر 800 ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری صحت کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر میں نے آپ سے بتایا 5% بچے اب اسکول میں نہیں جا رہے، اگر 5% اگر بچے اسکول جانے لگے، کوئی ایسی اسکیم شروع ہو جائے، کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے جسے ابھی یونیسیف نے شروع کیا تھا کہ ہر ایک بچہ اسکول میں ہوگا، فری تعلیم کا سسٹم ہے کہ آپ تمام بچوں کو اسکول بھیجیں. پھر یہ بھی آیا کہ جو بچے والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے انہیں انسینٹیو دیے جائیں گے. یہ ترغیب تھی. جب یہ بچے آ جائیں گے یقینی طور پہ اس کی شرح جو کم ہے وہ بڑھ جائے گی. بچے اسکول میں جو جا رہے ہیں وہ دکھائیں گے کتنی تعداد میں بچے بڑھ چکے ہیں. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو عالمی دنیا نے طے کیے. اچھا، یہ صرف پاکستان اس کو طے نہیں کر رہا، یہ ایک فارمیٹ ہے جو دنیا یعنی عالمی طور پہ ایونٹ کی طرف سے آیا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے پیمانے کو دنیا کے مقابلے میں آپ کس ملک میں کیا ہوا تقابلی جائزہ کر دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کتنے پیچھے ہیں، اس میں آپ کتنی اپنی ترقی کرنی ہے، اس پہ آپ اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. کس دنیا کا پریکٹس بڑا زبردست رہا ہے، کس نے ہدف کو حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا ہے، اس کو آپ یہاں پہ. اچھا، اگر یہ فلاحی اداروں کی طرف میں آتا ہوں کہ فلاحی ادارے ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی کی بات کروں تو
فلاحی ادارے جو کام کر رہے، آپ کے ذہن میں کیا خاکہ کہ فلاحی ادارے کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے؟ مطلب علاقے وائز اگر کوئی ایجوکیشن کی طرف دیکھے، جس طرح ہم دسترخوان کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسری اور ایکٹیویٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو بالکل یہ ایک گورنمنٹ لیول کا کام ہے. ایک ڈیش بورڈ ہونا چاہیے، ایک کنسورشیم ہونا چاہیے جہاں پہ تمام ادارے آ کر اپنی ایکٹیویٹیز بھی آنی ہے، سال کی پلاننگ دیں. اکنامک افیئر ڈویژن کے اندر آپ کو پلاننگ دینی پڑتی ہے کہ آپ سامنے کیا پلان کریں، آپ کا ایکشن پلان کیا ہے. اگر تمام ادارے اپنے ایکشن پلان دینا شروع کر دیں تو پتہ چل جائے گا. کوئی اگر بدین ایکٹیویٹی کرتا ہے اور ایجوکیشن بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اور میں بھی کراچی سے میں بدین جانا چاہتا ہوں، ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں، تو گورنمنٹ یہ کہے گی، ادارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کسی اور جگہ کو انتخاب کیجیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پیسہ جو لوگوں کا پیسہ ہے صحیح جگہ پہ استعمال ہوگا، اور اس طریقے سے فائدہ زیادہ لوگ اٹھا سکتے ہیں. اور اس سے پاکستان کی طرف مطلب ڈپلیکیٹ نہ ہو. اگر ڈپلیکیٹ نہ ہو، جی جی جی. کس طرح اس کو ڈپلیکیٹ نہ کیا جائے؟ مطلب علاقہ وائز ہو گیا. دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. CNIC سے یا مختلف جو ٹریکنگ ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تو ہم کر سکتے ہیں. کہ ابھی حال ہی میں رینجرز کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ تھی، کلندر رینجرز کے ساتھ. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس کو بھی کہیں بھی راشن بانٹنا ہو یا کوئی بھی اور کام کرنا ہو، اگر ہماری کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کو ایک ایپ کے ذریعے سے معلومات فراہم کرتے رہیں گے. اور اس ایپ پہ کیا ہے اس میں پتہ چلے گا کہ اس ایریا میں پہلے سے اتنے لوگوں کو دیا جا چکا ہے راشن، تو آپ دیں. تو آپ کے ذہن میں ایک بات رہے گی کہ آلریڈی یہاں کی آبادی 500 ہے تو 600 کی طرف راشن جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے اگر دے دی ہے، وہ ایپ کے اندر آ گئی ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے اپنا رخ کہیں اور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم آخرت کی بات کرنے لگے، دنیا کی بات کرنے لگے، باتوں باتوں میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا کہ خدمت کے جو کام ہے اس کی کیا انعامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انسانی زندگی کے اگر ہم اثرات دیکھتے ہیں نا تو ایک ہے انفرادی پہلو جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آ گیا، لیکن ایک ہے اجتماعی اور جس کے بڑے بہترین اثرات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں کافی نومینیٹ کیے اس حوالے سے کہ ہم خدمت خلق کی طرف لگیں، ہم مخلوق کے خدا کی خدمت میں لگیں. جس طریقے سے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ NGOs کو جس طرح سے ورکنگ کر رہی ہے. اب اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ ورکنگ کرتے ہیں، زکوٰۃ جمع کیا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کے اسٹیٹ کے اندر جتنے لوگ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، لوگوں کو تقسیم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی مال بچ رہا ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو غربا ہیں ان کو آپ جو ہے اسٹیبل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو قیدی ہیں ان کو آزاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو کافر ہیں اور ان کو ترغیباً مسلمان بنانے کے لیے پھر ان کو بھی دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ دوسرے اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے. جب خدمت خلق کا فلسفہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مال زر ایک بندے کے پاس نہیں رہتا، اکنومی ایسٹس ایک بندے کے پاس نہیں رہتا، بلکہ وہ پھر ایکول نظام کے تحت سارے کے ہاتھوں میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے وہ. اور اسی وجہ سے یہ کنسیپٹ ہمیں دیا گیا کہ ہم خدمت خلق کی طرف لگیں. اور اللہ قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو یہ کانسیپٹ ہے. جب ہم وہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر وہ اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے. کیونکہ بایزید بسطامی سے نا، دیکھیں بایزید بسطامی آپ فرماتے ہیں، لوگوں علماء نے لکھا جب آپ رب کے دیدار میں تھے تو اللہ سے کلام ہوا آپ کا. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا میں تیرے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، تجھ تک رسائی کیسی ہے، کیسے پہنچوں؟ تو رب نے فرمایا بایزید اپنے نفس کو ترک کر دے، اپنے نفس سے باہر نکل جا، میری طرف آٹومیٹکلی آ جائے گا. اور جب بندہ خدمت کی طرف آتا ہے نا، لازمی سی بات ہے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. وقت قربان، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت قربان کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال قربان کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی قیمتی جو ہے مشوروں سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایک اچھی بول وہ بھی صدقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی تم سے مشورہ طلب کرے اور تم ان کو بہتر مشورہ دو، خیر خواہی کا مشورہ دو، حضور فرما رہے یہ بھی صدقہ ہے. لیکن آج آپ دیکھیں نا ہمارے یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر
گھر میں 2 افراد رہ رہے ہیں, 2 بھائی ہیں, ایک بھائی ایک اچھا ہے, ان کے بچے ایک اچھی جگہ پڑھنے جا رہے ہیں, اور دوسرا بھائی آگے کہتا ہے بھائی میں اپنے بچے کو کدھر بھیجوں, کون سے ایجوکیشن سسٹم میں ڈالوں, کس لائن پہ ڈالوں. وہ اس نیت سے مشورہ نہیں دیتا کہ میں دوں گا تو ایسا نہ اس کا بچہ آگے چلے جائے. بالکل, بہت کتنی افسوس کی بات ہے, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ کس بات پہ بات, پھر وہ سلیم بھائی میں جوڑوں گا کہ یہ دنیا کی محبت, کہ دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں تک وہی پہنچا سوال دیا. میرا آنے لگا کہ دنیا کی محبت کو کس طرح نکالا جائے. یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ دنیا کی محبت کیسے نکلے گی. دنیا کی محبت نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ سمجھیں بات کو, کسی کے قدموں سے چمٹ کر ہی دنیا کی محبت نکلے گی. کسی کے پاس بیٹھنا پڑے گا, کسی سے. اب دنیا کی محبت لازمی سے بات ہے, یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ بندے کے اندر تو رچ بس گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بندہ دنیا کا پجاری ہو چکا ہے. حضور فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت پہ اس بات کا خوف نہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہوگی, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی. آپ دیکھیں وہ حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک وقت مسلمانوں پر ایسا آ جائے گا کہ کفار ان پہ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بندہ بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آج بھی آپ جو ہے حساب کر لینا تو ہر انسان میں 5واں بندہ مسلمان ہے. مسلمانوں میں 5واں بندہ کون ہے؟ انسانوں میں 5واں بندہ مسلمان ہے. صحابہ نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا نہیں, تعداد تو بہت ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ. کتنے کمال کی حضور نے مثال عطا کی کہ سمندر میں جھاگ آپ بھی جانتے سلیم بھائی, میں بھی جانتا ہوں, جھاگ کی کیا حیثیت ہے, ایک لہر آتا ہے سب ختم. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر بات کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا 2 بات. یہ 2 ریزن ہیں, 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی, کوئی توقیر نہیں, کوئی ان کا اپنا اسٹینڈرڈ آف لائیونگ نہیں ہوگا, کوئی ان کی حیثیت نہیں رہے گی. صحابہ نے پوچھا وہ 2 وجہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا, دنیا کی محبت, و کراہیت الموت, موت کا خوف. جب یہ 2 باتیں مسلمانوں میں آ جائے تو ان کو کسی ایٹم بم سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی میزائل سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود مر جائیں گے. اللہ. ناظرین یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان. آپ کی طرف بڑھنے لگا ہوں. احسن الوی صاحب کون سا کلام پیش کریں گے, یا قصیدہ بردہ شریف کی آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم بریک سے پہلے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ قصیدہ بردہ شریف سے اس پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں, تو آپ ذرا سا پلیز. حضور کی بارگاہ بڑا مشہور کلام ہے قصیدہ بردہ شریف پیش کر رہا ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نو
انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد حسن الوی صاحب ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام، قصیدہ بردہ شریف آپ نے ہم نے سماعت فرمایا، اور بہت ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی بڑی اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اصل آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے ہم گفتگو کرنے لگے دنیا کی محبت کے حوالے سے، تو اس وقت جیسا آپ نے تشریح کی کہ اس کو اس طریقے سے لیا جائے، تو اب ہم جو فکر ہے وہ اس قسم کی جو رمضان کے اندر اگر ایکٹیویٹیز کو ہم اپنی فکروں میں کس طریقے سے تبدیل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے سلیم بھائی، ہمیں جس طرح سے نا ہم ایک اپنا نظام الاوقات بناتے ہیں نا زندگی کے اندر، ہے کہ ہم ایک ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں یہ کام ہمیں کرنا ہے، تو رمضان لازمی سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اب جب شیطان بھی قید ہے، اب شیطان قید ہونے کے بعد بھی شیطانیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر والا شیطان تو قید ہے، اندر والا ابھی بھی موجود ہے، اندر والا ابھی تک وہ ہلچل مچا ہی رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر والا کب وہ قید ہوگا؟ جب ہم اس کو خود قید کریں گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن ایک کون؟ اس کا نفس ہے نا۔ صوفیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اندر سے جو خواہشات نفسانی نا اس کا ہم رد کریں اور اس سے باہر نکلیں، اور جب ہم یہ معاملات اپنے اندر کر لیں گے تو آپ پھر دیکھیں گے کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر نمازوں میں بھی دل لگ رہا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، روزے میں مزہ نہیں آ رہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نمازوں میں دل کیسے لگے گا جب آپ کا قلب صاف نہیں ہوگا۔ روحانیت اور نورانیت تب ہی ملتا ہے کہ جب آپ اس کو اسی طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آج مسجدیں معذرت کے ساتھ بڑی ہو گئی ہیں، بہت زیادہ مساجد ہیں، نمازی بھی بڑے ہو گئے، داڑیاں بھی لوگوں نے بڑی رکھ لیں، لیکن نہ اسلام کی نورانیت نظر آ رہی ہے، نہ معرفت نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دکھاوے کے سارے کام تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اندر کا دل ابھی بھی میلے کا میلے ہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے۔ اچھا، روزہ جو ہے نا سلیم بھائی، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ایک واحد عبادت ہے جو ریاکاری پہ دلالت نہیں کرتا، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ریاکاری اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حج کرنے میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے کہ لوگ بولے ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا زبردست، آپ تو ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو ہر سال 6 عمریں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ زکوٰۃ و صدقات خیرات۔ آج آپ دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ ابھی جیسے NGOs کی بھی بات ہو رہی تھی، آج ہمارے یہاں دھندا بنا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، بالکل لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے نا اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یار، مانگنے کے لیے، ادارے چلانے کے لیے، چندہ مانگنے کے لیے چیزیں کرنا بڑا ضروری ہے، میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی چندہ مانگنے کے لیے اور بھی تو کوئی ذرائع ہو سکتے ہیں نا، کوئی اور تصویر بھی تو آپ دکھا سکتے ہیں۔ آپ کو ضروری ہے یہ تصویر دکھائیں کہ ایک بھوکے کو، ایک ننگے کو، ایک بیچارہ مفلوق الحال ہے جو مفلوج ہے، اس کی 6 10 منٹ کی ویڈیو، روتا ہوا چہرہ، وہ سارا اس کی ایک امیج بنا کے آپ نے کروڑوں سال کے لیے اس کو موبائل میں اپلوڈ کر دیا، فیس بک میں پوری دنیا دیکھ رہی کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو فلاں ادارے نے سپورٹ کیا، فلاں ادارے نے اس کو کھانا دیا، فلاں ادارے نے اس کی شادی کرے۔ وہ اللہ کے بندے، قرآن کا تو یہ کس طریقے سے ترغیب دی جائے؟ مطلب دیکھیں آپ اس کا حل بھی بتائیں نا، مثال کے طور پہ اگر وہ اپلوڈ کر رہا ہے یا کوئی چیز آگے کر رہا ہے اور وہ اس طرح بھی کہہ رہا ہے کہ میں یہ نیکی کو اس طرح کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہے دکھا کے کی جائے تو اور لوگ بھی کریں، اس حوالے سے بھی اگر اس کی نیت میں یہ تو دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ایک بات سلیم بھائی، پہلے بندہ نیکی کرتا تھا نا تو کہتا تھا کہ دریا میں ڈال، اور آج بندے کا ذہن یہ بن گیا نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کر یوٹیوب میں ڈال۔
بھائی ٹھیک ہے آپ کو اپنے معاملات کرنے کے لیے لوگوں سے فنڈ لینا پڑے گا، لیکن یار آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں، سب سے بڑا مفتی جو ہے نا حضور نے فرمایا آپ کا اپنا قلب ہے، آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بات نہیں نا تو استفتی فی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. ہمارے ہاں کام 1 روپے کا اس کو دکھانے کے لیے 1 کروڑ روپے تیار کرنا پڑتا ہے کہ یار کس طرح سے 1 روپے کا کام کرنا ہے اور 1 کروڑ روپے کیسے لینا ہے. اصل میں آپ وہی کام دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ایسے بہت سارے مخلوق خدا میں لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ کام ہے. ان کو آپ بتائیں، کہیں، آپ اس چیز کو، آپ کو ڈونر کو مطمئن کرنا ہے نا، سپوز دیٹ آپ کو ڈونر کو مطمئن کرنا ہے، آپ نے ڈونر سے ڈائریکٹ اس کی میٹنگ کرا دی، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو صرف ڈونر کو تھوڑی مطمئن کرنا ہے. ایک ڈونر ہے، پیچھے آپ کو 100 بندے سے پیسے بھی تو لینے، تو بات تو پھر بڑی لمبی کہیں اور چلے جائے گی سلیم بھائی. لیکن بات صرف یہی ہے کہ آج جو فساد ہمارے ہاں، اگر صحیح معنوں میں یہ سارے ادارے صحیح ہو جائے نا، تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو افراتفری کا معاملہ ہے نا، اور جو معاشرے کے اندر ایک لوٹ کھسوٹ کا معاملہ چل رہا ہے، سارا ختم ہو جائے اور پھر ان چیزوں سے ہم باہر نکل آئے. بالکل صاف بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس پہ ہم کام کریں اور ہم لوگوں کی بہتری کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. اور دی امپیکٹ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جو بساط ہے، یعنی ہمارے اس پلیٹ فارم میں مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسر بھی موجود ہیں، لیکچررس بھی موجود ہیں، اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، تاکہ غریب آبادی میں جہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں وہاں پہ ہم ڈیجیٹل ریسورس سینٹر قائم کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو کنیکٹ کیا جا سکے اور بہتر علوم دے کر کے ان کو آگے بڑھایا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ مفتی محمد شاہ زیب صاحب، بہت شکریہ محمد ظفر سلیم صاحب، بہت شکریہ محمد احسن علوی صاحب. ناظرین، ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگے اور وہ سیگمنٹ ہے ہمارا دعا کا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دعاؤں سے آئیے ہم اپنے قلوب کو منور کریں اور اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھا کر، نظروں کو جھکا کر دعا کریں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ اب بانٹنے والا ہے اور ہم سب لوٹنے والے، اور وہ ساری کی ساری نیکیاں لوٹ لیں، وہ سارے کے سارے انعامات لوٹ لیں. اور میں چاہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. اور میں ریحان صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا کی طرف بڑھیں. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. پروردگار عالم، ہم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گئے. مولا، گناہوں کی گٹھری سر پہ ہے، دل شرمندہ ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. آمین. ہمارے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ معاف فرما دے. آمین. مولا، ہمارے معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. مولا، ہمارے کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما دے. آمین. ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. آمین. ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. آمین. مولا، ہم کچھ مانگنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. مولا، ہم سے اتنے گناہ ہوئے ہیں. مولا، تیرے آگے کس طرح ہاتھ پھیلائیں، شرمندہ ہیں. لیکن مولا، یہ جان کر کہ تو ہمارا رب ہے اور تو ہمیں معاف فرما دے گا، اس یقین کے ساتھ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. مولا، تو ہم پہ کرم فرما. آمین. مولا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. مولا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما کہ انہیں آمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. مولا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. مولا کریم، ہم پر کرم فرماتے ہوئے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فرما بردار بنا دے. آمین. مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے. آمین. مولا، ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو پردہ عطا فرما دے. آمین. مولا، مال دنیا ہمارے دل میں رچ بس گئی. مولا، ہم اس مال دنیا کے چکر میں اپنوں کو بھول بیٹھے. مولا، یہاں تک حد ہو گئی کہ مولا ہم تجھے بھول بیٹھے، تیری عبادت میں غفلت کر رہے ہیں، تیرے فرائض و واجبات میں غفلت کر رہے ہیں. مولا، تو ہم پہ کرم فرما. آمین. اس دنیا کے چکر سے ہمیں محفوظ رکھ. مولا، ہمیں دنیا اتنی عطا فرما جتنی ہمارے لیے ضروری ہے.
مولا اتنا عطا نہ فرما کہ مولا ہم دنیا کے لیے ضروری ہو جائیں. مولا ہم پہ کرم فرما, آمین. رحم فرما, آمین. سرکار کا کرم فرما, سرکار کا صدقہ کرم کی بھیک عطا فرما, علی کا صدقہ کرم کی بھیک عطا فرما, فاطمہ کا صدقہ کرم کی بھیک عطا فرما, حسن کا صدقہ کرم کی بھیک عطا فرما, حسین کا صدقہ کرم کی بھیک عطا فرما. مولا یہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. مولا اس کی انتظامیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. آمین. مولا اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. آمین. مولا ہم سب گناہ گار ہیں, بدکار ہیں, سیاکار ہیں, شرمسار ہیں, خطا کار ہیں, آپ کی محبت کے طلبگار ہیں. مولا آپ کے کرم کے طلبگار ہیں, اپنا کرم فرما دیجیے, آمین. اپنا رحم فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و فشر محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.